ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لتبین للناس ما نزل الیہم. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم. ونحن على صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم. معزز دوستو، آج 6 نومبر 2020 بروز جمعۃ المبارک ہے. ربیع الاول سن 1442 ہجری کا مہینہ اپنی آب و تاب سے جاری ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نقطۂ وحدت ہے جہاں پر پوری امت کا اتفاق اور اتحاد کیا جا سکتا ہے. اسی مہینے کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور میلاد ہوا ہے، اور اسی مہینے کے ساتھ اس بات کی بھی نسبت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. حضور علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی مہینہ میں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اسی مہینہ میں ہے. ہمیں اس سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ ہم پیدائش کی خوشی میں بھی بہت آگے نہ جائیں اور وفات کے دکھ میں بھی بہت آگے نہ جائیں. راہ اعتدال میں رہیں. درمیانی حصہ میں رہیں. نہ ہم خوشی میں اتنا آگے بڑھیں کہ شریعت کی حدود پامال کریں، اور نہ غم میں اتنا آگے جائیں کہ شریعت کے احکامات پامال کریں. ہمیں درمیان میں رہنا چاہیے. معاشرے میں 2-4 غلطیاں اس مہینے کے حوالے سے ہم میں موجود ہیں. وہ غلطیاں یہ ہیں کہ ہم لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کی بات تو کرتے ہیں، پیدائش کی وجہ کی بات نہیں کرتے. عوام الناس میں جتنا بھی دیکھیں تو ہم سب کہتے ہیں جی میلاد ہوا ہے. میلاد بمعنی پیدائش، میلاد بمعنی ولادت، میلاد بمعنی دنیا میں تشریف لانا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کو کون نہیں مانتا؟ دنیا میں ایسا کوئی بندہ نہیں ہے، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا منکر ہو. ایسا کوئی نہیں. پیدائش کو تو سبھی مانتے ہیں. بات پیدائش کی نہیں ہے، بات وجہ پیدائش کی ہے کہ پیدائش ہوئی کیوں ہے. میلاد کی بات نہیں ہے، مقصد میلاد کی بات ہے کہ کس مقصد کے تحت حضور پاک علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. کسی بڑے انسان کی گفتگو، اس کا آنا، اس کا جانا، اس کے معاملات کسی وجوہات کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہم یہاں اعلان کریں کہ ہمارے پاس فلاں بہت بڑے بزرگ شیخ پیر ہمارے مشائخ میں بڑی شخصیت تشریف لا رہی ہیں، تو ایک خوشی ہم بڑوں کی ہوگی جو ہم سمجھدار بیٹھے ہیں، اور ایک خوشی چھوٹے بچوں کی ہوگی. چھوٹے بچوں کی خوشی کیا ہوگی؟ آج اچھے اچھے کھانے پکیں گے، مہمان آ رہے ہیں. بڑی خوشی اور چہل پہل ہوگی، مہمان آ رہے ہیں، بہترین چاول ہوں گے، بریانی ہوگی، کھانا ہوگا. یہ بچوں کی خوشی. اور بڑوں کی خوشی کیا ہے کہ جو بزرگ تشریف لا رہے ہیں وہ کچھ نصیحت کریں گے، ہم اس پہ عمل کریں گے. وہ کچھ فرمائیں گے، ہم اس پر عامل ہو جائیں گے، ہماری دنیا آخرت ٹھیک ہو جائے گی. ناراض نہ ہونا، آج ہم چھوٹوں والی خوشی حضور کی پیدائش پر کر رہے ہیں. جھنڈیاں لگا لی، چراغاں کر لیا، خوشی ہو گئی، واہ واہ ہو گیا. بعض بندوں نے تو یہاں تک کہا اس دن عید ہے اور لوگوں کو اور اپنے بچوں کو عید ہی دو. نئے کپڑے پہنے، لوگوں کو عید ہی دے. میں نے کہا بس ایک کام رہ گیا، صرف نماز عید نہیں پڑھنی، باقی سب کچھ کرنا ہے. ایک جگہ تو انتہا ہو گئی، انہوں نے کہا جی 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے پڑھ لیں، حضور علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں.
کیا میں سوال کر سکتا ہوں؟ یہ اس طرح کی خوشی کا رواج اس 12 ربیع الاول کو حضور پاک کی زندگی میں ہوتا تھا؟ حضور پاک علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی ہے؟ تو کتنی دفعہ ربیع الاول حضور کی زندگی میں آیا؟ 63 بار۔ کسی ایک بار بھی ہوا؟ کسی ایک بار بھی ہوا پیدائش کے بعد؟ مجھے بتائیں۔ جب نہیں ہوا تو کس بنیاد پر یہ دین میں اضافہ ہے؟ اس دن 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے پڑھیں، یہ کس نے کہا؟ اگر یہ ضروری ہوتا، دین کا حصہ ہوتا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کرتے؟ حضور کبھی نہ چھوڑتے۔ پھر حضور نے تو پوری زندگی میں ایک بار بھی نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق سے بڑھ کے ہمیں محبت ہے، حضرت عمر، عثمان، علی، حضور علیہ السلام کے گھرانے سے بڑھ کے ہم حضور سے پیار کرنے والے ہیں۔ ان کی زندگی میں تو ہمیں نہیں ملتا، نہ کسی صحابی کی زندگی میں، نہ کسی اہل بیت کی زندگی میں۔ تو یہ دین میں اضافہ ہے۔ اور میں حیران ہوں، اسی مہینے میں اللہ کے رسول کی وفات، حسرت حیات بھی تو ہے نا۔ اسی مہینے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت بھی تو ہوئے ہیں۔ اس کو کوئی نہیں دیکھتا۔ وفات النبی جب ہوئی تھی تو کسی پر کوئی غم نہیں تھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں دیواریں بھی اجنبی لگتی تھیں۔ یہ کیفیت ہو گئی تھی جیسے کسی کا بڑا چلا جائے اور وہ بالکل بے یار و مددگار رہ جائے۔ سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، یہ واحد اولاد تھی حضور کی اس وقت جب حضور دنیا سے گئے جو زندہ سلامت تھی۔ حضور کی باقی اولادیں 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ حضور پاک علیہ السلام کی وفات کے وقت یہ صرف سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا زندہ سلامت تھی۔ فرماتی ہیں میرے والد کی وفات نے جو مجھے صدمہ دیا، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، وہ دکھ اگر دن کی روشنی پہ آتے تو وہ رات کی تاریکی میں بدل جاتے۔ جو دکھ مجھ پر آئے، یہ اماں جان رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے۔ اور آج ہم اس مہینے میں خوشی، اسی مہینے میں بنگڑے، اسی مہینے میں چراغاں، اسی مہینے میں لائٹنگ، اسی مہینے میں عیدی، اسی مہینے میں 2 نفل، اسی مہینے میں نئے کپڑے، اور پھر حضور پاک کے ساتھ منسوب کر کے نئے کپڑے کبھی پہن لو، کوئی منع نہیں ہے۔ اپنے بچے کو خوشی کے پیسے کبھی دے دو، کوئی منع نہیں ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام کے ساتھ منسوب کر کے اس بات کا مطلب کیا ہے؟ ربیع الاول میں تو خوشی اور غم کو برابر رکھ کے آپ کو حد اوسط میں رہنا چاہیے تھا، حد اعتدال میں رہنا چاہیے تھا، میانہ روی میں رہنا چاہیے تھا، کہ حضور کی وفات بھی تو اسی مہینے میں۔ ایک بندے نے بڑی عجیب بات کی، اس نے کہا وفات کا غم وہ منائے جس کا کوئی مر گیا ہو، ہمارے پاک پیغمبر آج بھی زندہ ہیں۔ میں نے کہا جی ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ زندگی وفات کے بعد والی ہے، یہ زندگی وفات کے بعد والی ہے۔ وفات کا وعدہ پورا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، روح مبارک قبض ہوئی ہے، موت کے وعدے کا اطلاق ہوا ہے، اس کے بعد اللہ کے رسول کو قبر میں زندگی اعلیٰ حیات دی گئی ہے، اس پر کوئی انکار نہیں ہے۔ اور یہ زندگی تو ہر ولی کو نصیب ہے، یہ زندگی تو ہر نبی کو نصیب ہے، یہ زندگی تو قبر میں ہر اس شخص کو نصیب ہے جس سے سوالات و جوابات کا مرحلہ ہے۔ انبیاء سوالات سے مبرہ ہیں، ان کی بات نہیں ہے، لیکن باقیوں سے سوالات تو ہیں۔ جس بندے نے قبر میں جانا ہے، سوال و جواب کا سلسلہ اس کے ساتھ ہونے، تو اس کے اندر یہ حیات تو ہوگی نا، وہ جواب کیسے دے گا؟ وہ سوال و جواب کا سلسلہ کیسے چلائے گا؟ پھر زندہ تو سب ہے۔ آپ اپنی والد کی موت پر خوشی منائیں، آپ اپنی امی کی موت کے دن پہ خوشی منائیں، کوئی منائے گا؟ آپ کہنا نا ہم تو وہ بنائے جس کا کوئی مر گیا ہو، میری ماں تو زندہ ہے، قبر میں سوال کا جواب دے رہی ہے۔ ہم تو وہ منائے جس کا باپ مر گیا ہو، میرا باپ تو زندہ ہے، قبر میں جنت کا باغ بنا ہوا ہے۔ کہو پھر۔ کوئی بندہ اپنے شیخ پہ، اپنے والد کے، اپنے بزرگ کے، اپنی ماں کی، اپنے خاندان کے بڑے کے دنیا سے جانے پر خوشی نہیں مناتا، غم کا اظہار کرتا ہے، دکھ کا اظہار کرتا ہے، الم اور تکلیف کا احساس اور اظہار کرتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آپ نے ایک سمجھ لی کہ جس دن حضور پاک کی وفات بھی ہے، اس دن خوشی کے شادمانے اتنے بجاؤ کہ بندے کو نظر ہی نہ آئے اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ یہ پیدائش کی خوشی نہیں ہے، یہ خرافات ہیں، یہ بدعات ہیں، یہ رسومات ہیں۔ پیدائش کی خوشی تب ہوتی جب حضور پاک کے حکموں پر عمل کرتے۔
پیدائش کی خوشی تو تب ہوتی جب رسول اللہ کے احکامات پہ ہم عمل پیرا ہوتے. اور ایک مسئلہ ہمارے ہاں ایک اور چلتا ہے. اس مہینے مجھے کئی خواتین کی گھر سے کالیں آئیں. بیٹوں نے کہا جی امی جان مسئلہ پوچھتے استاد جی بتائیں کیا مسئلہ ہے. اب السلام علیکم مفتی صاحب ایک مسئلہ ہے جی ہم اس مہینے میں گھر میں میلاد پڑھوانا چاہتے ہیں, اس کا طریقہ کیا ہے. مجھے ایک بات کا جواب آپ دیں جو میں نے ان کو بھی سمجھایا. آپ عقل مند لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, سمجھنے سمجھانے والے ہیں. میلاد کا معنی ہوتا ہے پیدائش. میلاد ولادت سے نکلا ہے نا, پیدائش, ڈیلیوری, دنیا میں تشریف لانا. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دنیا میں حضور ایک بار تشریف لائے یا ہر سال آ رہے ہیں؟ بولیے, آپ بولتے نہیں ہیں. ایک بار آئے یا ہر سال آ رہے ہیں؟ تو میلاد پڑھوانا کسے کہتے ہیں؟ کیا حضور پاک علیہ السلام کی نعوذ باللہ ہمارے گھر میں پیدائش ہو رہی ہے؟ آپ کہتے میں سیرت النبی کا پروگرام کر رہا ہوں, یہ تو بات بنتی کہ یار سیرت النبی کا پروگرام ہے, اس میں اچھی باتیں ہوں گی, نصیحتیں ہوں گی. یہ میلاد پڑھوانا کسے کہتے ہیں؟ قرآن کریم کی کسی آیت میں میلاد پڑھوانے کا کوئی حکم نہیں ہے. 6666 آیات میں کسی آیت میں نہیں ہے. 30 پاروں میں کسی ایک پارے میں نہیں ہے. 120 پاؤں میں کسی ایک پاؤں میں نہیں ہے. 540 رکوعوں میں کسی ایک رکوع میں نہیں ہے. 86 مکی 28 مدنی صورتوں میں کسی ایک صورت کے اندر نہیں ہے. پیغمبر علیہ السلام کی حدیث اٹھا لے, بخاری ہے, مسلم ہے, ابو داؤد ہے, ترمذی ہے, نسائی ہے, ابن ماجہ ہے, صحیح ابن حبان ہے, صحیح ابن خزیمہ ہے, مسند ابی عوانہ ہے. پیغمبر علیہ السلام کی تمام حدیثوں کو اٹھاتے چلے جائیں, کسی میں میلاد پڑھوانے کا حکم اور کوئی مسئلہ موجود نہیں ہے. یہ میلاد پڑھوانا آپ نے کہاں سے لیا لفظ؟ یار آپ کہتے ہیں میں سیرت النبی کا پروگرام کرواتا ہوں, یہ تو عقل میں سمجھ آتی ہے. یہ میلاد پڑھوانا, کوئی میلاد کوئی درود پاک کا نام ہے؟ میلاد کسی دعا کا نام ہے؟ میلاد کسی وظیفے کا نام ہے؟ یا میلاد کسی ورد کا نام ہے؟ میلاد تو ولادت کو کہتے ہیں, میلاد تو پیدائش کو کہتے ہیں. پیدائش تو ایک بار ہوئی. اور اگر آپ کے ذوق تازہ ہے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے میں ایک سوال کر رہا ہوں. آج ہم چوک کا نام رکھتے ہیں میلاد چوک, رکھتے ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا. ذرا دل پہ ہاتھ رکھنا اور میرے جملے کو سمجھنا. میلاد کا معنی ہے پیدائش. پیدائش چوکوں پہ ہوتی ہے یا بند کمروں میں ہوتی ہے؟ بولیے. کیا یہ ادب ہے پیغمبر کا کہ ہم میلاد چوک رکھیں؟ یہ ادب ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ میرے بچے کی پیدائش تو چھپ کے ہو, وہ تو بالکل کمرے میں ہو, اور میں چوک کا نام رکھ دوں میلاد چوک. اس کا کیا معنی ہے؟ ڈیلیوری پوائنٹ. یہ میں ادب کر رہا ہوں, یہ میں آداب میں شامل بیٹھا ہوں, اور ہم لوگ خوشی میں بیٹھے ہوتے ہیں. ہمیں میلاد کا معنی آتا ہی نہیں ہے نا, اسی وجہ سے تو بندے کو اصل بات پتہ نہیں چلتی. یہ کچھ باتیں میں ہر سال دیکھتا ہوں. اس سال میں نے جان بوجھ کے ان کو کہا کہ آپ عنوان رکھیں مقصد میلاد, تو میں لوگوں کو ذرا سمجھاؤں کہ میلاد کی بات اصل مقصد میلاد ہے. یہ دیکھو حضور کیوں آئے ہیں, ہمیں سمجھانے آئے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ میلاد پڑھوا رہی ہوں, میلاد پڑھوا رہا ہوں, میں نے میلاد کروایا ہے. او بابا تو میلاد کرائے گا, تو کرائے گی. حضور علیہ السلام کا میلاد تو اللہ نے کرایا ہے, حضور دنیا میں تشریف لے آئے ہیں. لفظ سیدھا بولو, لفظ کا اطلاق سیدھا ہو. کیوں؟ حضور پاک کے آداب میں شامل ہے ادب کا لفظ بولیں. قرآن کریم پہلا پارہ سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ 12واں رکوع اٹھائیے. پہلا یا ایھا الذین آمنوا اٹھائیے. پورے قرآن میں جو پہلی مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے وہ کیا ہے؟ 90 بار یا ایک کم 90 بار یا ایھا الذین آمنوا قرآن کریم میں ہے. جو پہلا ہے وہ پہلے پارے میں ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. ان آیات کا خلاصہ اور سمری یہ ہے. حضور علیہ السلام کے صحابہ حضور کے پاس آتے, اور اگر ایک مسئلہ اللہ کے رسول پہلے بیان کر چکے ہوتے اور اس بندے کو پتہ نہ ہوتا, وہ کہتا یا رسول اللہ راعنا, تھوڑی رعایت فرمائیں, ایک بار مجھے پھر بتا دیں تاکہ میں عمل کروں, گھر جا کر بتاؤں. حضور پھر بتاتے. راعنا کنسیشن کریں, رعایت کریں, مہربانی کریں, یہ راعنا کا معنی ہوتا. یہودیوں نے جب دیکھا نا کہ مسلمان راعنا کہتے ہیں, لفظ تو بہت پیارا ہے, ان کی زبان میں رعینا کا جملہ کہہ کر وہ چرواہا مراد لیتے تھے. راعنا کا معنی رعایت والا نہیں. انہوں نے اپنا بغض نکالا.
یہودیوں نے اس رائنا کو رائنا رائنا کہنا شروع کر دیا تاکہ ہم لوگ سمجھیں ہم رائنا کہہ رہے ہیں، ادھر سے ہم حضور کے خلاف اپنا بغض بھی دل میں ٹھنڈا کر لیں۔ جب انہوں نے لفظ بولا نا، اللہ پاک نے آیت اتار دی، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، وہ تو کافر ہیں، تم مسلمان ہو، لا تقولوا رائنا، صحابہ اب رائنا نہ کہنا۔ سوال اٹھتا ہے رائنا کا معنی غلط تو نہیں ہے، وہ تو رائنا ہے، آپ نے منع فرما دیا، تو جب ہمیں رعایت کرانی ہو اللہ کے رسول سے تو کیا کہیں؟ رب نے فرمایا اس کا انتظام میں کر دیتا ہوں، وقول انظرنا، اس کی جگہ کہنا انظرنا، ہمارے حالات پر نظر فرمائیں۔ لفظ بدل کے دیا ہے، مطلب وہی ہے، لفظ تبدیل کر دیا اللہ نے قرآن کریم میں، رائنا نہیں کہنا، انظرنا کہنا ہے، واسمعوا، بات ٹھیک ہو جائے گی۔ تو صحابہ آتے انظرنا کہتے، حالانکہ لفظ رائنا میں کوئی جرم نہیں ہے، لیکن حضور پاک علیہ السلام کی اہانت میں، حضور کی گستاخی میں، حضور کی بے ادبی میں، بے احترامی، بے اکرامی، بے اعزازی میں جب دشمن نے استعمال کیا، رب نے اس صحیح لفظ کے استعمال کو روک دیا۔ پتہ چلا پیغمبر کی ذات اقدس سے جب نسبت جڑ جائے تو اس صحیح لفظ کا ایک معنی ٹھیک نہ بھی نکلتا ہو پھر بھی چھوڑ دو۔ میلاد چوک، میلاد پارک، میلاد علاقہ، میلاد گارڈن، میلاد، یہ کیا مطلب ہے یار؟ چوکوں پر میلادیں ہوتی ہیں، مناسب تھا تم اس چوک کا نام رکھتے ختم نبوت چوک، اس چوک کا نام رکھتے محمد الرسول اللہ چوک صلی اللہ علیہ وسلم، اس چوک کا نام رکھتے ابو بکر، عمر، عثمان، علی چوک، پھر نام بنتا نا۔ چلو کسی صحابی کے نام سے، نبی کے نام سے عزت اور احترام ملا ہے، لیکن میلاد چوک یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ گھر میں میلاد پڑھوایا یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ میلاد نہ کسی ذکر کا نام ہے، نہ وظیفے کا نام ہے، نہ ورد کا نام ہے، نہ دعا کا نام ہے، میلاد پیدائش کا نام ہے۔ آپ پیدائش پڑھوا رہے ہو گھر میں، پیدائش پڑھوائی جاتی ہے یا پیدائش کو تسلیم کر کے وجہ پیدائش پہ عمل کیا جاتا ہے؟ تو بہت سی غلطیاں ہیں ہمارے اندر۔ آپ حضرات جو یہاں بیٹھ کر سن رہے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے گھروں میں جا کے اپنی خواتین کو سمجھائیں، ورنہ میں ادھر سے لے کر ادھر تک یوں ہاتھ رکھوں تو کسی کے گھر بھی نہیں بچا ہوگا جس میں یہ جملہ نہ کہا گیا ہو کہ ہمیں میلاد پڑھوانا چاہیے۔ ہم بے خیالی میں کہہ جاتے ہیں، ہم کوئی گستاخی میں تو نہیں کہتے، اللہ محفوظ فرمائے، بے خیالی میں لوگ کہہ جاتے ہیں، مطلب پتہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ میلاد چوک رکھ دیتے ہیں، بے خیالی میں رکھ دیتے ہیں، انہیں معنی مراد ہی نہیں ہوتا۔ مجھے نہیں لگتا کسی مسلمان کو جب اس کی حقیقت پتہ چل جائے وہ پھر بھی استعمال کرتا پھرے۔ عربی میں لفظ ہے استاذ، جس کو اردو میں استاد کہتے ہیں، صرف زال اور دال کا فرق ہے۔ پورے قرآن کریم کو اٹھا لو، پوری احادیث نبویہ کو اٹھا لو، اللہ پاک نے اور رسول اللہ نے اپنے لیے لفظ استاد ذکر نہیں فرمایا۔ جب بھی استاد کی بات آئی ہے کیا فرمایا؟ معلم، انما بعثت استاذہ نہیں، انما بعثت معلمہ، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ کیوں؟ استاذ کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک عزت والا، ایک بے عزتی والا۔ یہ ہمارے استاذ ہیں، یہ عزت والا ہے، تو بڑا استاد ہے، یہ بے عزتی والا ہے۔ جس لفظ کے استعمال میں چھوٹی موٹی بھی کوئی نہ کوئی بے ادبی آ جائے وہ پیغمبر کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ آپ نے پڑھا ہوگا نا، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا، کہیں نہیں لکھا مجھے استاد بنا کر بھیجا۔ لفظ استاد اچھا ہے لیکن کئی معنوں میں استعمال برا بھی ہوتا ہے۔ کوئی فراڈیا ہو نا، اسکیمر، ٹھگ جائے کسی کو، کوئی ٹھگ ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اے بڑا استاد ہے، کہتے ہیں نہیں کہتے ہم لوگ؟ بولیے تو میں چپ تھی گئے جی میں کوئی تاکو آدھا بیٹھا ہوں، کہتے ہیں نہیں کہتے ہم لوگ؟ تو یہ کہتے ہیں، اسی لیے اس کا معنی ایک برا بھی نکلتا ہے، تو اللہ نے حضور پاک علیہ السلام کے لیے استعمال ہی نہیں فرمایا۔ آج بھی کوئی نبی کو کیا استاذ کہے گا؟ معلم کہتے ہیں، مدرس کہتے ہیں، مطلب وہ بھی استاذی کا ہے، کوئی برا نہیں ہے، لیکن ایک معنی تو کچھ نہ کچھ اور نکلتا تھا نا، رب نے منع فرما دی۔ تو یہی حال ہمارا میلاد کے معاملے پہ بیٹھا ہوا ہے، اور ہم نہ سمجھی میں اور کیا کہتے ہیں غور اور تدبر اور فکر کیے بغیر کچھ جملہ کہہ دیتے ہیں۔ ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہونی چاہیے، بہت احتیاط کی۔ اور ایک ساتھ میں ایک جملہ اور بھی کہوں گا، گستاخی رسالت کے معاملے پر۔ یہ جو پرسوں ایک معاملہ ہوا ہے قائد آباد ضلع خوشاب میں، ایک بینک کے گارڈ نے اپنے بینک مینیجر کو گولی ماری ہے، یہ گستاخ رسول ہے۔ جب تحقیق ہوئی ہے نا اس نے گستاخی کیا کی، شروع میں تو بتایا کہ ایک قادیانی ہے، جب تحقیق ہوئی
تو وہ شخص پکا ٹھکا عاشق رسول اور مسلمان نکلا۔ گولی کیوں ماری؟ کہتے ہیں اس نے کہا ہے کہ دنیا کے تمام لوگ اللہ کے سامنے محتاج ہیں۔ تو بھائی یہ تو قرآن کریم کی آیت ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم تمام کے تمام جتنے بھی ہو اللہ کے سامنے محتاج ہو۔ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ پاک تم سب سے مستغنی ہے اور اللہ صاحب تعریف ہے۔ یہ تو قرآن کریم کی آیت ہے۔ سامنے والے نے آیت کے ترجمے کو سن کے گستاخ بنا ڈالا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کے علماء کرام کو، وہ کسی مکتبہ فکر سے ہوں، کسی مسلک سے ہوں، کسی نے اس شخص کے گناہوں نے اقدام کی تائید نہیں کی، کسی نے نہیں کی، کراچی تا خیبر کسی نے نہیں کی، کسی مسلک کا کیوں نہ ہو۔ انہوں نے کہا اس نے غلط کیا ہے، اس نے زیادتی کی ہے، ایسے کو چوک پر لٹکا دینا چاہیے جو عام سی بات کو سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی میں جوڑتا ہے۔ اچھا پھر گستاخ رسول کے مارنے کا معاملہ ہر ایرے غیرے کے ہاتھ ہے، ہر ایرے غیرے کے ہاتھ ہے، جو اٹھے کسی کو مار دے۔ اس کے لیے قانون موجود ہے، اس کے لیے قانون سازی ہے، اس کے لیے معاملات ہیں۔ ایسے تھوڑی ہر بندہ دوسرے کو مار دے، یہ تو قانون اپنے ہاتھ میں لینے والی بات ہوئی۔ کل کوئی کسی کو گستاخ کر کے کسی کو گستاخ کر کے کسی کو گستاخ کر کے مار دے گا، وہ کہتے ہیں نا پورا شہر مسلمان بنا پھرتا ہے، کوئی مجھے گستاخ بنا کے قتل کر دے، یہ بہت بری بات ہے۔ ہم اس واقعے کی مذمت بھی کرتے ہیں اور ارباب اختیار سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے شخص کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ آپ مطالبے کی تائید کرتے ہیں؟ کل ان کا جنازہ دیکھے نا قائد آباد میں، اتنے بندوں نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا کہ یار یہ شخص تو عاشق رسول تھا۔ اس کی پروفائل چیک کی ہے نا انہوں نے انٹرنیٹ پر، اس کی پروفائل پہ لگا ہوا تھا بائیکاٹ فرینچ، فرانسی مصنوعات کا بائیکاٹ جو حضور پاک کے گستاخ ہیں۔ اس کی پروفائل چیک کریں تو وہاں پر دینی باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور ایک جاہل انسان اجدڑ بندہ اٹھا کے پتہ نہیں اس نے آخری نماز کب پڑھی تھی، یہ اٹھ کے اس کو گولی مار دی، تو گستاخ رسول ہے، اور بات اس کی 100% حق ہو کہ سارے اللہ کے سامنے محتاج ہیں۔ یہاں پر ایک بات مزید بھی سمجھ آتی ہے کہ جاہلون کے سامنے، جو جاہل ہوں، جہالت کے اندر پروردہ ہوں، ان کے سامنے کوئی علمی مسئلہ بیان بھی نہیں کرنا چاہیے، کہ یہ نہ اس کی سمجھ سے بالا تر ہو تو گولی ہوں دے ہاتھ جے نا۔ تو یہ کچھ ایسے معاملات ہیں جس پر ہمیں سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ اور آخری گزارش، یہ جو فرانس میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاکے چھاپے ہیں اور وہاں کے پریزیڈنٹ میکرون نے اس کو سرکاری سطح پہ الاؤ کیا، یہ آزادی اظہار رائے ہے، یہ آزادی اظہار رائے ہے، دوسرے کو گالیاں دینا شروع کر دو، توہین کرنا شروع کر دو، یہ آزادی اظہار رائے نہیں ہے، یہ انتہا پسندی اور دہشت گردی ہے۔ کائنات کی سب سے عظیم شخصیت کے خلاف آپ بات کریں گے، آپ عظیم دہشت گرد شمار ہوں گے۔ اس کے مقابلے میں پوری دنیا کے مسلمانوں کا جذبہ قابل احترام ہے۔ ہمارے ہاتھ میں اختیار تو نہیں ہے نا، جن کے ہاتھ میں اختیار ہے یہ کام ان کا بنتا ہے کہ وہ اس کو سیدھا کریں اور اس زبان میں بات کریں جس زبان میں یہ سمجھنے والے۔ جو ہم کر سکتے ہیں نا، ہم دو کام کریں، ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور کردار کو اپنا کر عام کریں۔ نمبر 2، جو فرانس کی مصنوعات ہیں ہمیں اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، یہ یاد رکھیں، 100% بائیکاٹ کریں، وہ ان کا پیٹرول پمپ ہو، وہ ان کی بسکٹ ہو، وہ ان کے 4 کار والے ریسٹورنٹ ہوں، یا کچھ بھی ہو۔ میں ایک جگہ رکا، یہ ٹوٹل کا پمپ ہے، آپ لاہور سے واپس آئے نا، جھنگ کے ساتھ ہے اتفاق، میرا اکثر وہاں پر آنا جانا ہوتا ہے سفروں میں، میں اس دن وہاں رکا، میں نے پیٹرول نہیں ڈلوایا، ہم نے پی ایس او سے پیٹرول ڈلوایا جو ہمارا اپنا قومی ہے۔ میں نے وہاں کے گارڈز کو اکٹھا کیا، 2-4 جانتے تھے، میں نے کہا ایک بات تو بتائیں، قیامت میں آپ نے سفارش کس سے لینی ہے؟ میکرون سے لینی ہے، رسول اللہ سے لینی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم آپ کی بات سمجھے نہیں۔ میں نے کہا میں جو سمجھانا چاہتا ہوں آپ بہت اچھی طرح سمجھ گئے، یا آپ اس جگہ کام کر رہے ہیں؟ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں نے کہا چھوٹے چھوٹے بچے گستاخ رسول کے پیسوں کے اوپر پالو گے ان کو، ان کا پیٹ اس پر پلے گا۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، ان گستاخوں کے پیسے پر بیٹھے۔ میں نے کہا آپ سارے اکٹھے ہوں اور اپنے مالک کو کہو کہ یا اس کا بائیکاٹ کر یا ہم آپ کا بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ 1 سے 2 دن میں وہ پمپ کلوز ہو گیا۔ ہمیں تھوڑی سی ہمت تو کر لینی چاہیے، تھوڑا سا اٹھ جانا چاہیے۔
یاد رکھیں ہم گستاخ رسول انہیں نہیں کہتے جو پمپ چلا رہے ہیں، لیکن وہ پروڈکٹ تو کسی گستاخ رسول کا چلا رہے ہیں نا، اس سے ہمیں بچنا چاہیے 100%۔ عرب کے ایک شخص نے اپنی کار جو فرانس مصنوعات کی بنی ہوئی ہے، فرانسی مصنوعات کی، وہ اس نے بھائی جلا دی، اور اس نے کہا یہ نہ سمجھنا میں نے اپنا مال جلایا ہے، یہ تو میں نے بطور احتجاج بطور اسٹرائک جلایا ہے، لیکن بتا رہا ہوں فرانس کے صدر کو کہ جیسے میں نے ایک کار جلائی ہے نا، میری پہنچ تجھ تک ہوتی میں تجھے یوں جلا دیتا۔ بات تو ہے نا یار، جملہ تو ہے نا۔ اور ایک جملہ آپ مسلمان نوجوانوں سے بھی کروں گا، یہ جو فرینچ کٹ ہے نا، یہ جو داڑھی کے ڈیزائن بناتے ہیں فرینچ کٹ، یہ فرینچ، یہ بھی فرانسی ہے نا، خدا کے لیے اس پر لعنت بھیجو اور اس سے باز آ جاؤ۔ ہم کیا فرانسی شکلوں پہ اپنی شکل بناتے پھریں؟ کل قیامت میں ہم نے سفارش رسول اللہ سے لینی ہے۔ ہم گناہگار ضرور ہیں، روح خطا کار ضرور ہیں، سیاہ کار ضرور ہیں، لیکن ہم حضور کے غدار نہیں ہیں۔ ہمارے دل میں پیغمبر اصلاۃ والسلام کی محبت موجزن ہے۔ میں آخری بات کروں اور بات ختم کر رہا ہوں۔ اختر شیرانی ایک شاعر تھا، بظاہر داڑھی بھی کاٹتا تھا، شراب بھی پیتا تھا، گناہگار بھی تھا، نمازیں کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، لیکن اس کے دل میں حضور پاک کی محبت، سچی محبت تھی، مسلمان تھا۔ چاہے جتنا بھی گناہگار ہو نا، اس کا اس کے نبی سے تعلق اس کے دل میں ہوتا ہے، وہ اسے پتہ ہوتا ہے، یہ فیلنگز ہیں، بندہ خود سمجھتا ہے۔ وہ ایک دن مشاعرہ پڑھ رہا تھا، شراب کا جام اس کے ہاتھ میں تھا، جب وہ شراب کے نشے میں دھت ہو گیا نا، تو کچھ لوگ سامنے بیٹھے تھے، ان میں ایک دو قادیانی بھی تھے۔ ایک بندے نے کھڑا ہو کر اسے کہا کہ واہ، آج تو نے مشاعرے میں کمال کر دیا ہے، تم اتنے بڑے شاعر ہو، ہم تو سمجھتے تھے علامہ اقبال بڑا شاعر ہے۔ اس نے کہا او اقبال میرا بیگ اٹھاتا اگر آج میرے ساتھ ہوتا، نشے میں تھا۔ کسی نے کہا مرزا اسد اللہ خان غالب بڑا شاعر گزرا ہے، انہوں نے کہا میری جوتیاں اور میرا تکیہ اٹھاتا۔ یوں ایک ایک پہ کیمٹس دے رہا، اور شراب کا جام چل رہا ہے اور شعر پہ شعر چل رہا ہے، اور مشاعرہ اپنی آب و تاب اور عروج پہ ہے۔ قادیانی جو بیٹھا تھا نا کسی کونے میں، اس دشمن رسول نے سوچا کہ اب میں اس کے ایمان کو سلب کیوں نہ کروں، یہ موقع ہے۔ اگر میں اسے اس کے نبی کی بات کر دوں کہ وہ تو شاعر نہیں تھے نا، تو یہ ایک جملہ کہے گا، یہ بھی ہماری طرح ہو جائے گا، آج اس کے ایمان پر ڈاکہ ڈالوں۔ وہ کھڑا ہوا اور نے کہا اختر کمال کر دیتے ہیں، تم کمال کر دیا آپ نے، واقعی آپ کے اشعار، آپ کی طرز، آپ کا رجز، آپ کی موتی بتاتے ہیں کہ اقبال اور مرزا اسد اللہ آپ کے نوکر اور سرونٹ ہوتے، کیونکہ ان کو شاعری سے اتنا لگاؤ نہیں جتنا تجھے ہے۔ اس نے کہا جی ہاں۔ تو کہا ایک بندہ اور بھی ہے جو شاعر نہیں تھا، آج اگر تیرا نبی تیرے سامنے ہوتا تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ تیرے مقابلے میں شعر کہہ سکتا؟ اللہ اکبر۔ بس یہ اس نے جملہ کہنا تھا، اس کی آنکھیں یوں ہوئی اور اس نے اس کو یوں دیکھا، نشے میں ضرور ہے لیکن دل میں ایمان ہے نا۔ اس نے یوں دیکھا، انہیں جو گلاس تھا نا اس کے ہاتھ میں شراب کا جام، انہیں یوں پٹک کے مارا اس کے سر پہ، اور یہ بھاگا اور یہ چھلانگ لگا کر سٹیج سے نیچے، یہ بھی اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور دوڑ رہے ہیں۔ وہ جا کر پارکنگ کے قریب اس نے اسے دبوچ لیا، آنکھوں سے آنسو ہیں، رو رہا ہے۔ اسے کہہ رہے اے ظالم، میں بے نمازی کم تھا؟ اے ظالم، میں شرابی کم تھا؟ میں گناہ گار کم تھا؟ تو میرے دل سے حضور پاک کی محبت نکال رہا ہے۔ وہ ایک واسطہ ہے حضور کی محبت کا جو میں نے قیامت میں اپنے گناہ بخشوانے کے لیے امید لگا رکھی ہے، تو اس جڑ کو بھی کاٹ رہا ہے۔ اس سے سمجھ آتا ہے نا کہ مسلمان کے دل میں محبت رسول کی ایک کوپل موجود ہوتی ہے، اگرچہ گناہ گار کتنا ہی کیوں نہ۔ مسلمانوں، میں دست بستہ گزارش کروں گا، اس فرانس کی مصنوعات پہ، ان کے پروڈکٹس پر لعنت بھیجو۔ اپنے گھروں میں اپنے بچوں تک کے موزے بھی ان پروڈکٹس سے نہ خریدو۔ کل قیامت میں ہمارے گناہ کم ہیں، جو یہ غداری بھی اگر ہمارے نامہ اعمال میں سیاہ دھبے کے طور پہ موجود ہو کہ جب وہ گستاخی کر رہے تھے اور ہم ان کی مصنوعات خرید کر آگے فروخت کر رہے تھے۔ اللہ کے لیے اپنے اعمال نامے کو ہمیں یوں دھندلا اور یوں کالے دھبے نہیں لگانے چاہیے۔ اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔